ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہماری سسٹر نگہت جو تھیں آپ کو بڑے ہی صحت مند اصولوں پہ تیار شدہ جو تھے وہ دال کے بارے میں آپ کو ریسیپی دے رہی تھیں, اور ابھی بات وہاں پہ ختم نہیں ہوئی, وہ آپ کو کچھ اور بھی ٹپس دینا چاہتی ہیں. تو جی نگہت. آج سیما بات یہ ہے کہ یہ جو میرا سیگمنٹ ہے بجائے کہ ریکارڈڈ ہو, آج یہ لائف ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے وہ چل رہی ہے. اور آپ نے بہت ماشاءاللہ اچھی طرح سے میرے خیال سے لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. ریسیپی تو سمجھ لی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ تسلسل جو ہے نا وہ تھوڑا سا منقطع ہو جاتا ہے بریک پہ جانے کے لیے, لیکن ظاہر بات ہے ہماری بریک بھی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. تو میں وہیں سے اپنا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ نے ریسیپی کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا کہ جو ہماری ریسیپی تھی, اور یہ ریسیپی کے ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ دیکھیں یہ اگر جیسے کہ ہم اپنی گفتگو ہم نے پریویس ویکس میں کی ہے کہ ویٹ لاس کے حوالے سے, تو اگر آپ دال جو ہے وہ صرف دال جو ہے وہ سلاد کے ساتھ اگر آپ کوئی ہماری خواتین جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈائٹ پر رہتی ہیں اور ویٹ لاس کے جو ہے وہ مصروف ہوتی ہے, ہاں بالکل, تو ان کے لیے دال جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اگر آپ دال پیئیں, روٹی اور چاول نہ استعمال کریں, صرف اور صرف دال رات کو جو ہے وہ آپ پیئیں, یعنی چمچے کے ساتھ سوپ کی طرح لے لیں, اس کے ساتھ تھوڑا سا سیلڈ کھا لیں, تو یہ بھی آپ کے ویٹ لاس میں جو ہے وہ مدد دے گی. تو آج جو ہے یہ ریسیپی تھی ہمارے پاس, اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ہیلتھ ٹپ بھی دیتی ہوں, جس سے کہ یہ ہے کہ جو بھی کچن میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس سے آپ اپنی صحت کا یا اپنی بیوٹی کا کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں. تو آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کی آمد ہے, ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ہم نے بہت اچھا سمر گزارا یہاں یو کے میں, اور ابھی بھی اتنا برا نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ موسم خزاں جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی سردیوں کی آمد آ جائے گی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ تو ویسے سیما ہاتھ پیر پھٹتے نہیں ہیں جیسے پاکستان وغیرہ میں پھٹ جاتے ہیں, بہت خشک ہو جاتی ہے اسکن, لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ڈرائینس ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ڈرائینس ہو جاتی ہے, ہاتھ بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرنے لگتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ ایک ریسیپی ہے کہ بہت ہی اور آزمودہ فارمولا ہے یہ, کہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے, کہ آپ بھی اس کو دیکھیں کہ اگر آپ لیمن کا جوس لیں, لیمن کے جوس میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ گلیسرین ملائیں, اور اس کے ساتھ ہی عرق گلاب, یعنی کہ لیمن جو ہے وہ آپ 2 چمچے لیں گے, اور 1 چمچہ گلیسرین لیں گے, اور 4 چمچے جو ہے وہ عرق گلاب. یہ تینوں چیزوں کو مکس کر کے آپ تقریباً 1 دن کے لیے رکھ دیں, تاکہ وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ یکجا ہو جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہر روز رات کو سوتے وقت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پیروں پہ لگائیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جلد بہت زیادہ نرم ہو جائے گی. یہ جو کریمز آپ لیتے ہیں, موئسچرائزنگ کریمز وغیرہ جو لیتے ہیں, یہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہیں, اور آپ اگر دیکھیں گے تو یہ ایک ہوم ریمیڈی ہے, آپ اس کو لگائیں اور کچھ بھی اس میں خرچہ نہیں آتا, اور اچھی خاصی بڑی بوٹل جو ہے وہ بن جاتی ہے. عرق گلاب کی تقریباً 50 پینس یا 60-70 پینس کی بوٹل مل جاتی ہے عرق گلاب کی, وہ لے کر آپ اس کے اندر گلیسرین کے تھوڑا سا مقدار ملائیں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لیمو, آپ کو پتا ہے 1 پاؤنڈ کے 3 یا کبھی کبھار تو زیادہ بھی مل جاتے ہیں, ان کا رس سیزن میں ہے, بالکل سیزن میں ہے, تو ان کا رس نکال کے ایک بنا لیں آپ اس کو, اور لوشن سا, اور اس کو آپ روز لگائیں, تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا آپ کو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے, اور آپ کی اسکن بالکل ہی چینج آپ کو لگے گی, بہت ہی سافٹ لگے گی. اور یہ ہے کہ اس میں گریس بھی نہیں ہوتی ہے, تو آپ جو ہے وہ آپ کو پرابلم بھی نہیں ہوگا کہ وضو کا, کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ گریس کریم وغیرہ نہیں لگاتے, پہلے نکالنا پڑتا ہے, تو آپ یہ بھی استعمال کر کے دیکھیے گا, تو بہت ہی زیادہ یہ ہے ایک اچھا سا لوشن بن جائے گا. اور دوسری بتا چلوں کہ لیمن کا ایک اور فائدہ بھی ہے, کہ لیمن اگر جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مائکرو ویو میں سے تھوڑی سی اسمیل سی آنی شروع ہو جاتی ہے بار بار فوڈ گرم کرنے سے, تو اس کے اندر اگر آپ ایک پلیٹ میں تھوڑا سا لیمن جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیں, اور آدھی یعنی کہ 30 سیکنڈ کے لیے یا 15 سیکنڈ کے لیے اپنے مائکرو ویو کو چلائیں, تو وہ جو اسمیل ہوتی ہے وہ چلی جائے گی, اور ایک اچھی سی فریش لیمنی اسمیل جو ہے آپ کے مائکرو ویو میں سے آنے لگے گی. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا. تو آج کا یہ تھا ہمارا نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ کا سیگمنٹ, اور اگر کوئی بھی آپ کو اس حوالے سے فیڈ بیک دینی ہو تو آپ, آج میں خود یہاں موجود ہوں, تو آپ فون کال کا ہمارا جو ہے وہ سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے, تو آپ فون کال کر کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں اگر کوئی بھی فیڈ بیک آپ کو دینی ہو, یا کوئی آپ کو مشورہ
ہم سے لینا ہو تو آپ ضرور فون ان کیجیے گا. جی شکریہ بہت بہت نگہت, بہت ہی آپ نے کارآمد چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہوئی ہیں, اور یقیناً جو ہے ہمارے ناظرین اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے. کھانے کی ٹپ کے ساتھ ساتھ آپ نے بیوٹی ٹپ بھی بتا دی ہے, کیونکہ یہ اسکن کا بڑا پرابلم ہوتا ہے سردیوں میں جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ میں. تو ناظرین اب یہ جو سیگمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی یہ سیگمنٹ ہمارا وہ شروع ہو گیا ہے کہ جس میں ہم اور آپ جو ہے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ہماری فون لائن جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں. آپ اگر ہمیں فون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون کیجئے, اور اگر امام رضا علیہ السلام کی ولادت جشن سعادت کے موقع پر آپ کچھ اپنی طرف سے ایک قصیدہ, کوئی ربائی, جو کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں فون کیجئے. نمبر جو ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, تو اس نمبر پہ آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں, یا پھر جیسے نگہت نے آپ کو ابھی مشورہ دیا کہ اگر آپ کوئی صحت کے سلسلے میں کوئی ان سے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں سے کہ آپ درود پڑھیں, تو میں مولا کی شان میں کچھ پڑھنا چاہتی ہوں. صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. ہر مرض کی دوا تم ہو دارالشفا میرے مولا رضا, میرے مولا رضا. سبحان اللہ. تم نے مشہد کو جنت کر دیا میرے مولا رضا, میرے مولا رضا. آپ ضامن بھی ہیں. اس کے ساتھ ایک کال آ گئی, پہلے ہم جو ہے اپنے کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیٹا میں مفیق لندن سے بول رہا ہوں. آپ لوگوں کو میں باتیں سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ سب لوگ آپ کی باتیں سنتے رہے اور اپنے آپ کو روشن کر لیں. جو لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارش کی رحمت ہو جاتی ہے. کلمے کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا, قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا, یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی ان کے گھر میں آ جاتے ہیں جو پیار سے کلمہ پڑھتے ہیں, جو اپنے نبیوں سے پیار کرتے ہیں, جو اپنے اماموں سے پیار کرتے ہیں. تو آپ کی باتیں میں سنتا ہوں اور میرا دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح صحت یاب رکھے اور آپ لوگوں کو عقل کی باتیں بتاتے رہے, اور اپنے گھروں میں بچوں کو یہ باتیں بتانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. بچوں کی عقلیں بڑھتی ہیں اور ان کو روشنی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کا پتہ چلتا ہے. یہی زندگی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی اور اپنے اہل بیت کو پا لیا ان کی زندگی میں روشنی پیدا ہو گئی, اور جو ان لوگوں سے محروم ہو گیا وہ اندھیرے میں چلے گئے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ شرا دوں گا. شکریہ, اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ بھائی آپ کا. ہمارے انہوں نے فون کیا بھائی نے, اور بہت ہی ہمیں نیک دعاؤں سے جو ہے وہ نوازا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے تمام عالم تمام پریشانیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے, اور آپ کو جو ہے صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار کے جو ہے چاہنے والوں میں شمار کریں. الہی آمین. تو جی اگر اجازت دے تو جہاں سے بات, لیکن ناظرین یہ وقت آپ کا ہے. میں چاہوں گی کہ ہم سے زیادہ جو ہے آپ اس میں شریک ہوں, اور آپ اس خوشی کے موقع پہ جو ہے وہ اپنا شیئر کریں اور حصہ ڈالیں اور سعادت حاصل کریں مولا کی جو ہے حضور میں. لیکن میں نے جہاں پہ یہ کلام چھوڑا تھا وہاں سے میں دوبارہ شروع کرتی ہوں کہ آپ ضامن بھی ہیں, آپ سامن بھی ہیں, یہ شبیں آپ کی, آپ کے دن بھی ہیں, سب کے سر پر تمہارا ہے دست شفا میرے مولا رضا, میرے مولا رضا. زائروں کے لیے یہ ضیافت جو ہے, خاندانی لہو میں سخاوت جو ہے, خود تو فاقے کیے پیٹ سب کا بھرا میرے مولا رضا, میرے مولا رضا. ایک اور کال آئی ہے, ہم دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو پوری ٹیم کو امام رضا علیہ السلام کی مبارکباد ہو. بہت آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی ہاں, میری طرف سے خدا حافظ سب کو. آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں؟ بس یہی مبارکباد ہی دینا چاہتی تھی. بہت بہت شکریہ. آپ کا دن بہت خوشی کا دن ہے, جی بالکل, اور امام رضا علیہ السلام کی
मुबारकबाद ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलें, शुक्रिया, बहुत 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 आला, बहुत शुक्रिया। आपका दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज था इनका, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कि जी लेकिन आपने हमें मुबारकी दी है, मौला के हुजूर में मुबारकी दी है। अल्लाह आपकी तमाम हाजात जो है वो पूरी करे, इलाही आमीन। इस मौला के सदक़े में जिनकी खुशी का जो है आज हम एहतमाम करके बैठे हैं और उनके हुजूर जो है नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो ये रेहान आज़मी के एक और ये जो कलाम है जो मैं ये पेश करना चाह रही थी कि एक मजबूर आहू के ज़ामिन बने, लौट आई वो हिरनी में सदक़े तेरे, फिर शिकारी ने कदमों पे गिर के कहा मेरे मौला रज़ा, मेरे मौला रज़ा। और मोजज़े रोज़ होते हैं दरबार में, रद्द दुआ कब हुई तेरे सरकार में, बाखुदा तेरे सर पे है दस्ते खुदा, मेरे मौला रज़ा, मेरे मौला रज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वज्जल फराजाहुम। इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि मेरी सिस्टर निगहत अगर आप कुछ और ज़िक्र करना चाहते हैं मौला के मेरे ख़्याल से दौरे इमामत के दरमियान जो आपके साथ जो कुछ रिवायतें जो वाक़यात हैं उनके बारे में अगर आप कुछ पेश करना चाहते हैं। ये शेयर करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जो हमने आज कवर किया है, जो सूरह हमने कवर किया कुरान का सूरह नबा, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और हमारा मकसद भी यही है कि कुरान फहमी बिल्कुल को प्रमोट करें। और हम कुरान पढ़ते हैं, हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ता है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे आप देखें कि कितना अजर है। सुभान अल्लाह। अगर आप ये मुझे बहुत अच्छा लगी, इसमें इतनी सारी है कि आप इंसान के लिए सबक हासिल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये तफसीर जो है रसूल खुदा ने खुद पेश करी है, यानी कि मासूम की तरफ से हमें मिली है ये तफसीर इस सूरह की, कि उन्होंने जो ग्रोह के बारे में जिक्र किया कि कैसे ग्रोह हैं जो उस दिन अल्लाह के हुजूर पेश होंगे और उनकी क्या क्या जो है बदअमालियाँ उनके पर असरअंदाज होंगी। तो ये बहुत ही जो है सबक आमोज बिल्कुल है। और ये है कि देखिए चुगलखोर का जिक्र आया कि कितना अजाब है उसके लिए, एक चुगलखोर। और आप देखें कि ये चीज़ इतनी आसानी से हमारी सोसाइटी में ली जाती है कि इसको वो शख्स इसको नोटिस नहीं करते कि गुनाह के तौर पर। लोगों ने अपने ऐसे लोग छोड़े होते हैं कि जो कि बातों को चुनते हैं और चुन के वापस लेकर आते हैं और फिर जो है वो चुगलखोरी करते हैं। आपको इस चुगलखोरी से कितने ही जो है रिश्ते जो है घर तबाह हो जाते हैं और रिश्ते जो है वो खराब हो जाते हैं। यानी कि वो किसी अंदाज से, जैसे मैंने आपसे कोई बात की हो, वो पता नहीं किस अंदाज से मैंने आपसे बात की है, लेकिन वो शख्स न जाने किसी और अंदाज से जाके तीसरे आदमी को सुनाएगा और वो जिससे गलत फहमियां पैदा होंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। और माशरे तबाह हो जाते हैं, माशरे तबाह, और बहुत बड़ा गुनाह है। और ये चीज हमें अपने अंदर देखनी चाहिए कि क्या होता है कि जब मैं अगर आप किसी की चुगली करते हैं ना तो बड़े इंटरेस्टेड होके लोग, और स्पेशली सॉरी टू से ख्वातीन बड़े अच्छे उससे बड़े दिलचस्पी के साथ सुनती है कि क्या अच्छा ये हुआ, अच्छा उसने क्या कहा क्या नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स जाके मुंह के ऊपर आपके कहेगा, अगर कोई बुरी बात लगी है ना, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे मुझे अगर किसी की बुरी बात लगी और मैंने जाके कहा कि भाई सीमा देखे मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। हाँ, ये बातें हक सुन नहीं सकते आप, कहेंगे तो हर वक्त ही लड़ाई करती रहती है, हर वक्त ही ऐसे मुंह में। आप ये नहीं देखेंगे कि इन्होंने किस वजह से ये बात की है, या ये इन्होंने आके मुझसे ये बात की है कि मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं होनी चाहिए। असल में लोग आजकल हिपोक्रेट जो है वो ज्यादा हो गए हैं और टू फेसेस लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं कि जो आपके सामने तो बहुत स्वीट है लेकिन आपको नहीं पता कि आपके पीछे वो पीछे क्या कर। तो ये चुगलखोरी से मैं कहूंगी कि हर कोई की तालीम हमें अपने अहले बैत से मिलती है कि हक हो, चाहे वो बात दूसरे को जो है वो तुम्हें मुतासिर ना करे, उसको तकलीफ पहुंचे, लेकिन एटलीस्ट ये हो कि वो आपने बात जो करी चुगलखोरी तो नहीं की ना आपने, इतने बड़े अजाब से, तो आपने मुंह पे जाके कह दिया कि भाई ये चीज है। जी, इसके साथ ही कॉल आई है तो मेरे ख्याल से हम कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं अनीस सदर बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। जी भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हमारे टीवी पे ये जादू लगा हुआ है, इस पर भी आपको प्रोग्राम नहीं आ रहा है। अच्छा। और इत्तेफाक से मैंने अपने कंप्यूटर भी ऑन किया, लेकिन इसमें भी बाज़ दफा आता है, बाज़ दफा बिल्कुल गायब हो जाता है। अच्छा, कुछ वेदर की वजह से भी हो सकता है। जी, मैंने सोचा कि इतना
آج کا دن اتنا عظیم ہے, میں بھی اس عبادت میں شامل ہو جاؤں, تو لہٰذا میں نے سوچا کہ میں آپ کو کچھ باتیں شیئر کروں جو کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں ہے. سب سے پہلے میں ہدیہ تہنیت پیش کروں گا اپنے امام کی خدمت میں, امام زمانہ کی خدمت میں, اور آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنا خوبصورت پروگرام ہے, اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت پہ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ٹی وی پہ جو اتنا عمدہ پروگرام یہ نشر کر رہے ہیں, جی پچھلے کئی دنوں سے نشریات آ رہی ہیں. جی جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا مجلس وغیرہ میں بیٹھتے ہیں, اکٹھا بیٹھتے تو ہیں ہم لوگ سب آپس میں مل جل کے, ہمارے جسم تو ایک دوسرے سے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس صفوں میں برابر بیٹھتے ہیں, لیکن ہمارے دل نہیں مل رہے ہوتے. ہم لوگ اسی طرح سے ہیں جیسے جنگل کا ماحول ہوتا ہے, جنگل میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے. تو سب سے بہترین جو ہمیں امام نے جو ہمیں اقوال کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ دل کس طرح سے ملیں. دل اس طرح سے مل سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں, ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اگر کوئی ہم سے غلطی بھی ہو گئی ہے یا کسی نے ہمارے ساتھ کوئی غلط بات بھی کر دی ہے, لیکن اس کے لیے ہم دعا خیر ضرور کریں. تو امام کا اتنا خوبصورت قول ہے جو ابھی میں نے کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں مجھے نظر آیا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ صلہ رحم کی ادائیگی میں جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ مسلسل رابطہ ہے, چاہے وہ کسی طرح بھی ممکن ہو. اور دوسرے یہ کہ اس کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے. اس بات پہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو, اگرچہ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ ہی تو نہ ہو. اور بہترین چیز جو ہے صلہ رحم ہے, ان کو تکلیف دینے سے درست کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی سلامت رکھیں. شکریہ بہت. یہ ہمارے بھائی تھے نیو یارک سے, ہمارے ساتھ انہوں نے شرکت کری اور اپنا حصہ ڈالا, اور بہت انہوں نے مولا کا خوبصورت قول آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ صلہ رحمی اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ آپ جو ہے اپنا برابر جو ہے اخلاقی رویہ جو ہے وہ بہتر رکھیں, اور ان کے ساتھ جو ہے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ جو ہے ان کی ضیافت کیجیے اور ان کو ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہ بہت انہوں نے مولا کا بہترین جو ہے وہ قول ہمارے ساتھ شیئر کیا. اللہ آپ کو جو ہے جزائے خیر دے اور آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے. اور اس سے مجھے مولا کا ایک قول یہ بھی یاد ہے کہ اس شخص کی زندگی سب سے بہتر ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی زندگی بہتر ہوتی ہے, اور اس شخص کی زندگی سب سے بدتر ہے جس کی زندگی کی وجہ سے دوسروں کی زندگی جو ہے اجیرن ہوتی ہے. تو اخلاق کی جو ہے ہمیشہ تعلیم دی گئی ہے. ہمارے پاس بس تھوڑی سی ہی اب جو ہے وہ دیر بچی ہے اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف رواں ہے. تو اس بس دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ صبا آپ اس کچھ میسج دینا چاہتی ہیں آج اس موقع کے لحاظ سے ہمارے ناظرین کو. میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے یہاں پہ ایک موقع ملا کہ میں ادھر آئی ہوں, اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کا بھی ادھر موقع ملا. جو آپ نے خوبصورت قرآنی آیات جو پڑھی, اس سے بھی بہت زیادہ مستفید ہوئی. اس کے علاوہ جو ہمارے کالرز جنہوں نے اتنا خوبصورت میسج دیا, آئی تھنک ماشاءاللہ ہمارے کالرز کے ذوق بہت اعلیٰ ہیں, بہت اعلیٰ ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ میسج دیا. میں جی ساتھ ہی میں شکریہ بہت بہت صبا, اور آپ کے آنے کا بھی بہت میں کرتی ہوں. اور نگہت میں آپ سے بس
تھوڑا سا وقت رہ گیا, آپ جلدی سے آپ کوئی پیغام دے دیجیے. بس یہی پیغام ہے کہ جو بھی ہم سیکھتے ہیں یہاں پہ, جس چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہیں یا امام معصومین کی ارشادات کے حوالے سے ہیں, اس کو آپ عمل میں جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کریں. زبانی جمع خرچ تو بہت ہوتا ہے, لیکن ہر چیز کو میں کہتی ہوں ایک چھوٹی سی چیز کو آپ ڈیلی جو ہے وہ اپنے زندگی پر اپلائی کریں تو دیکھیں کہ آپ کی زندگی جو ہے, آپ کی شخصیت کہاں سے کہاں جاتی ہے. ہاں مجھے پتہ ہے کہ امام نے کہا کہ اگر تم ہمارے راستے پر چلو گے مشکلات تمہارے ساتھ ہیں, تو اس سے گھبرائی نہیں. مشکلات ہر وہ شخص جو کہ حق کے اوپر ہے اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے, امام کا یہ قول ہے. تو میں یہی کہوں گی مخالفت کی اور اس کی آپ پرواہ نہ کریں. اگر آپ حق پہ ہیں, اکیلا ہی بندہ جو ہے وہ کافی ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ ہمیں بھی اپنی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں, اور آج کی خوشحالی کی بہت بہت مبارکباد. شکریہ بہت بہت نگہت. اور ناظرین, اپنے پروگرام کا اختتام میں مولا رضا کی ایک بہت ہی خوبصورت قول سے کرنا چاہتی ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ مومن کے اندر 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے. مومن کی خصوصیات یہ یا خوبیاں یہ ہیں کہ اس کے اندر 3 سنتیں یا 3 خوبیاں یا 3 سیرتیں ضرور ہونی چاہیے, جس میں سے ایک خوبی جو اسے اللہ کی طرف سے, ایک خوبی جو ہے وہ رسول کی طرف سے, اور ایک خوبی جو ہے وہ ائمہ طاہرین کی طرف سے ملنی چاہیے. تو جو سنت جو سیرت اللہ کی طرف سے اس مومن کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اسرار کو چھپاتا ہے. یعنی جس طرح اللہ ہر ایک کے راز کا ضامن ہے اور ہر ایک کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے, جو ستار ایوب ہے, اسی طرح مومن میں یہ خوبی ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے رازوں کی جو ہے وہ حفاظت کرے, اور ان کو محفلوں میں جو ہے تشت ازبام نہ کرے, بلکہ ان کو دفن کر دے اپنے سینے میں, اور ان رازوں کو جو ہے کبھی بھی عیاں نہ کرے. کیونکہ یہ خوبی مولا چاہتے ہیں اپنے مومن میں کہ اللہ کی یہ صفت ضرور ہونی چاہیے اس میں. دوسری خوبی مولا نے بتایا کہ وہ میرا مومن وہ ہوگا جس میں رسول کی یہ خوبی ہوگی کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوگا, کیونکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی پہچان کرواتا ہے کہ یہ کس طبقے سے, کس کو ماننے والا ہے, تو اپنے اخلاق کو جو ہے وہ اعلیٰ درجے پہ رکھے گا. اور تیسری خوبی جو اسے ائمہ طاہرین کی طرف سے ملنی چاہیے یا خصوصیت اس مومن میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے مولا, وہ ہے اس میں صبر کی عادت. یعنی صبر آسانی میں بھی اور صبر مشکل میں بھی, کیونکہ یہ صبر ہی ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی. تو سب سے آخر میں بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ائمہ طاہرین کی حیات طیبہ پر غور کریں, تدبر کریں, تو اس سے ہماری زندگی جو ہے دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی سمجھ جاتی ہے, اور یہ نئی نسل انسانیت کے لیے جو ہے وہ بہترین پیغام ہے. لیکن شرط یہی ہے خلوص نیت کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, یقین کے ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور راہ نجات حاصل کریں. اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کی جلد سے جلد تاجیل ہو اور ہمیں ان کے سچے ناصرین اور مددگار میں شامل فرمائے. ہماری اس چھوٹی سی قلیل سی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور امام زمانہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اگلے ہفتے تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے گا. ہم گناہگاروں کو اپنی دعا میں ضرور یاد کیجیے گا, اور اس کے ساتھ ہی آپ سب کو خدا حافظ. دعائیں امام زمانہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.